میں 1 سال سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، آج گھر میں بیٹھا ہوں، میں اسٹرائک شروع کر دوں، میں احتجاج شروع کر دوں، میری سیلری بڑھا دی جائے، میں کہتا ہوں میرا جو ادھر کا انسان ہے نا وہ مجھے کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ میرا ضمیر مجھے ملامت نہیں کرے گا کہ جس کے عوض میں اعزازیہ لے رہا ہوں، میں تنخواہ لے رہا ہوں، یا وہ کام ہی نہیں ہو رہا تو میں کیسے لوں؟ بلکہ ہم تو یہاں تک تحریک کرتے رہے، ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ تو کم از کم یہ جو ٹائم ہے آپ خود کہیں کہ یار جو ہماری سیلری ہے وہ ہم پوری لینے کے حقدار نہیں ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم نے پورا کام نہیں کیا، کام سر سے کیا ہی نہیں، ہماری ضرورت جتنی دی جائے۔ باقی یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، یہ کوئی یتیم بچہ ہے، کچھ اور ہے، ہم کسی اور کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے۔ اب ہم یہ ہماری ان سے بارہ گزارشیں رہی ہیں کہ آپ کا یہ جو پروٹیسٹ کا ٹائم ہے، یہ ٹائم کے انتخاب آپ نے غلط کیا، کیونکہ آپ گھر بیٹھے ہوئے احتجاج کریں گے، کوئی بھی باشعور آدمی آپ کے اس احتجاج پہ آپ کو اپریشیٹ نہیں کرے گا۔ ہر بندہ یہ کہے گا یار یہ خود غرضی ہے، بچہ برباد ہو رہا ہے، بچے کا مستقبل برباد ہو رہا ہے، اس کو تعلیم دی نہیں جا رہی ہے، اسکول اس کا بند ہے، ٹیچر اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، اس کو ٹائم پہ ہر مہینے کی 1 تاریخ کو سیلری مل جاتی ہے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے بدلے ہم کہتے ہیں نا بڑھا دیجیے۔ اچھا، حکومت نے ان کو ایک بڑا پیکج دے دیا، ان کے جو ہے اسکیل انہوں نے اپ کر دیے ہیں، اور ان کو ٹائم اسکیل ان کا بہتر کر دیا گیا، ان کی سیلریز بہت اچھی ہو گئی ہیں۔ آپ اس کو کیا ایک سیاسی پوائنٹ سمجھتے ہیں کہ چونکہ حکومت اب ختم ہونے جا رہی ہے، اب الیکشن میں جا رہی ہے، حکومت نے ان کو اتنا بڑا انسینٹیو دیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی طور پر ایک ایج حاصل کرنے کے لیے اس حکومت نے یہ ان کو پیکج دیا ہے، یا کہ وہ اس کا رائٹ رکھتے تھے؟ اس پہ میں ذرا کر پھر کھل کے گزارش کروں، ہماری بدقسمتی ہے کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہماری گورنمنٹ کی پرائرٹیز پہ نہیں آ رہے۔ آپ 2 جون 2019 رمضان کا مہینہ تھا، میرے سامنے کی بات ہے، شاہ سلطان برج کا انوگریشن ہوا، اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے سنگ بنیاد رکھا، آج بھی جائیں آپ کی وہ تختی موجود ہے۔ 2 جون 2021 آ رہا ہے، ابھی تک کام نہیں شروع ہوا شاہ سلطان برج پہ، فلائی اوور بننا تھا یہ CMH والا، ابھی تک کام نہیں شروع ہوا۔ جو ہمارے بہت جینون پرابلم تھے، جو ہمارے شہر کی بیسک نیڈ ہے، ٹریفک کے مسائل ہیں، جو کام کرنے والے تھے ان پہ کام نہیں شروع ہوا، اور آج تک ان معلمین کو مار بھی پڑی، ان کے لیے مسائل بنائے گئے۔ اب یہ گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ آگے 2 مہینے بعد یا مہینے بعد ہم نے نہیں ہونا، بجٹ آ رہا ہے، جو دوسری گورنمنٹ آئی گی، ہم نے 1 ارب 80 کروڑ روپے 2 ارب کے راؤنڈ میں اب جو اماؤنٹ تھی وہ تو ویسے ہی آنے والی گورنمنٹ پہ اضافہ کر دیا۔ 2 ارب روپے خاصی بڑی رقم ہوتی ہے، یہ جو ٹائم سکیل میں ہم نے اپ گریڈیشن کی ہے، تو جو دوسری گورنمنٹ آئے گی وہ بھگتے گی، تو ہمیں سیاسی طور پہ اس کا مائلیج یہ ملے گا کہ ہم لوگوں کو کہیں گے آپ کتنا بڑا ہم نے بینیفٹ دیا۔ آزاد کشمیر میں کتنے پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں؟ ہمارے آزاد کشمیر میں جو رجسٹرڈ تعلیمی ادارے ہیں وہ 4000، اور جو ان رجسٹرڈ تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی اراؤنڈ اباؤٹ 2000۔ یہ 2000 غیر قانونی ہیں؟ جی غیر قانونی۔ تو آپ کی جو آرگنائزیشن ہے ان کو بھی آن کرتی ہے؟ ہم صرف رجسٹرڈ اداروں کی تنظیم ہے، ہم رجسٹرڈ اداروں کو آن کرتے ہیں۔ جو غیر رجسٹرڈ ادارے، ہم نے اداروں سے کو بھی تحریک کی ہے، ان سے بھی گزارش کی ہے کہ آپ کو ہم 3 مہینے کا ایک ٹائم پیریڈ دیتے ہیں، اس 3 مہینے کے ٹائم پیریڈ میں آپ اپنے قانونی حیثیت بنا لیں، آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا لیں۔ اگر آپ رجسٹرڈ نہیں کروائیں گے اس کے بعد تنظیم آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ہماری ایک جو رجسٹریشن ہے، ریگولیٹری اتھارٹی بنی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، ہم نے جو چیئرمین ہے اس کے، ہم نے ان کو بھی کہا جی کہ جو ادارے رجسٹرڈ نہیں ہیں آپ پہلے ان کو رجسٹرڈ کریں، اس میں ایپسکا آپ کو سپورٹ کرے گی، اور جو ادارے رجسٹرڈ ہیں، رجسٹرڈ ہو کے وہ جو سٹینڈرڈ ہے وہ نہیں دے پا رہے، ان کی مکانیت میں کمی ہے، کسی اور چیز میں کمی ہے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، ایپسکا آپ کو سپورٹ کرے گی۔ کچھ اداروں کی وجہ سے اگر ہمارا پرائیویٹ سیکٹر بدنام ہو رہا ہے، ہم کبھی بھی یہ قطعاً افورڈ نہیں کر سکتے۔ کچھ اداروں کی وجہ سے یا میکسیمم اداروں کی وجہ سے؟ اس میں گزارش کروں جو آپ نے بات کی، ہم لوگ کہتے ہیں زبانی کلامی بات نہ ہو، ریکارڈ بولنا چاہیے۔ یہ میرے پاس ایک یہ فارمیٹ ہے، اس کو اگر کیمرہ مین تھوڑا قریب سے اس کو دکھا سکیں، اس کا یہ ایک پیج ہے، اس کے کچھ میرے خیال میں 25 30 40 پیجز ہوں گے۔ یہ 2005 سے 2020 تک کا ہم نے میرپور بورڈ کا صرف میٹرک کا ریکارڈ کلیکٹ کیا ہے۔ میرپور بورڈ کے میٹرک کے ریکارڈ یہ کہہ رہا ہے 2005 سے 2020 تک
جو پرائیویٹ اسکول ہے وہ جو ڈلیور کر رہے ہیں، وہ جو رزلٹ دے رہا ہے بورڈ کے 20 میں سے 19 پوزیشنز، یہ آپ کبھی بہت پیچھے گیا 18 پوزیشنز اٹھائیے، جبکہ گورنمنٹ سیکٹر جس کا وسائل ہیں، جس کے پاس ساری چیزیں، ہم تو اپنے جو ہے اپنے محدود وسائل میں رہ کے کام کرنے والے، ہم محدود وسائل کے باوجود 20 میں سے 19 پوزیشنیں اٹھا رہے ہیں، اور وسائل والے لوگ 20 میں سے 1 پوزیشن اٹھاتے ہیں۔ اور ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں کئی ادارے ایسے ہیں کہ جتنا گورنمنٹ کے ایک ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کی ایک مہینے کی تنخواہ، ہمارا پورے مہینے کا بجٹ اتنا ہوتا ہے۔ آپ کی ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کی ایک منتھ کی سیلری 1,50,000 سے ایکسیڈ کر رہی ہے۔ ہمارے کئی اداروں کا منتھلی بجٹ ہی 1,50,000 روپے، سارے سٹاف ممبر کی سیلری 1,50,000 روپے بنتی ہے۔ تو اگر 1,50,000 بجٹ والا گورنمنٹ سیکٹر کے ایک ٹیچر سے 100 ٹائم بیٹر ریزلٹ پروڈیوس کر رہا ہے، پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم کوالٹی آپ کے پرائیویٹ سیکٹر میں جو فیس سٹرکچر ہے وہ ایک عام آدمی، ایک ریڑھی بان کا بچہ، ایک مزدور کا بچہ، ایک کسان کا بچہ بہت مشکل سے افورڈ کر رہا ہے۔ آپ کا جو فیس سٹرکچر ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اس پہ میں گزارش کروں، اس میں گزارش یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے خلاف انگلیاں اٹھتی ہیں، جو ہمیں ہر جگہ پہ بدنام کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ چین سکولز کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، وہ فرنچائزز کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اب فرنچائزز جتنے بھی ہیں وہ تو پاکستان کے ادارے ہیں، وہ تو اسٹیٹ کا ایک بھی ادارہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے آزاد کشمیر پورے میں کوئی بھی آزاد کشمیر کا ادارہ 30,000 پہ آپ کا مطلب ہے پیرامڈز ہے یا سٹی ہے، اس طرح کے سکولز؟ اب سٹی ہے، بیکن ہے، روٹس ہے۔ اب ان کا فیس اسٹرکچر دیکھیں، آپ ہمارا فیس اسٹرکچر دیکھیں، وہ جتنی ایک مہینے کی فی لے رہے ہیں، ہم ایک بچے سے ایک مہینے کی فی، ہم اس بچے سے 1 سال کی فی بھی اتنی نہیں لے رہے۔ ہم نے پچھلے عرصے میں ڈیٹا کلیکٹ، ان کا رزلٹ کچھ تھوڑا کمپیریزن کریں گے؟ اس میں گزارش یہ ہے نا، وہ جو ادارے ہیں وہ تو سارے فیڈرل کے ادارے ہیں، کوئی او لیول اے لیول پڑھا رہے ہیں، وہ تو میرپور بورڈ کے مرون منت اور میرپور بورڈ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہی نہیں ہے۔ اب اس لیے ان کی رزلٹ کا تو ہم نہیں کر سکتے ان کا رزلٹ ہے۔ اب میرپور بورڈ کے اداروں کا رزلٹ آپ کے سامنے رکھا، میرپور بورڈ کے جو ادارے ہیں ان کا رزلٹ ہمارے سامنے، آپ کہتے ہیں ہم زیادہ فی لے رہے ہیں۔ اس پہ میں گزارش کروں، ہم نے سارے اداروں کا ڈیٹا کلیکٹ کیا۔ ہم نے گزشتہ سال جب ہماری باڈی آئی، ہم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہم نے سمارٹ کارڈ بناتے ہوئے ڈیٹا بیس ایک ہم نے وہ پورٹل لے کے ایک وہ سافٹ ویئر پرچیز کیا۔ سافٹ ویئر پرچیز کرتے ہم نے آزاد کشمیر کے پورے اداروں کا 100% ہم نے ریکارڈ لیا۔ جو پورے اداروں کا ریکارڈ لیا، میں آپ کو وہ فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں کہ وہ پورے اداروں کا جو ہمارا ریکارڈ ہے، آزاد کشمیر ہمارے ایسے ادارے بھی ہیں جو 200 منتھلی فی لیتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بات بتائیں، آپ کے اسکول میں 200 بچہ ہے، آپ 200 روپے منتھلی فی لے رہے ہیں، آپ سروائیو کیسے کرتے ہیں؟ اور نیلم کے جو ہمارے پاس ریکارڈ آیا وہ میکسیمم اداروں کا 200 روپیہ، 300 روپیہ، اور مجھے یاد نہیں 500 روپے شاید کسی ادارے کی فی ہو۔ جب اتنا نامینل فی پہ آپ پڑھا رہے ہیں، جب 200 روپیہ فی لے رہے ہیں بچے سے، آپ کا تو 50 بچہ آپ کے تو ایک سٹاف ممبر کی سیلری نہیں پوری کرتا، پھر ہم کہاں پہ زیادہ لے رہے ہیں؟ یہ جو ہمارے خلاف ایک بات بنی ہوئی ہے، میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ فرنچائز اور چین سکول اپنی مرضی سے لیتے ہیں، وہ آزاد ہے، گورنمنٹ کا کام ہے چیک اینڈ بیلنس رکھنا، ہمارا نہیں ہے۔ جو ریاست کے اندر ادارے آپ کو اگر یاد ہو، گزشتہ سال ہم شکر گزار ہیں اسٹیٹ کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں، انہوں نے اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے کہا، انہوں نے کہا جی جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ فی لے رہے ہیں 500 سے 1500 کے درمیان۔ اب اگر آپ بچے کی 500 ہزار یا میکسیمم 1500 روپے فی لے رہے ہیں، وہ کون سی زیادہ فی ہے؟ 1500 جب آپ ایک مہینے کا لے رہے ہیں، آپ پر ڈے اگر حساب کریں تو پر ڈے آپ میرے خیال میں کوئی 50 روپیہ بھی نہیں بنتا یا اس سے بھی کم بنتا ہے، وہ دیکھ لیں فی۔ میں یہ کہتا ہوں جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں، ہم لوگ جو فی کا تعین کرتے ہیں وہ لوگوں کی پے کیپیسٹی کے مطابق کرتے ہیں۔ نیلم کی میں مثال دی، لوگ 200 300 یا 500 فی دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ ادارے کیوں لے رہے ہیں کہ لوگوں کی پے کیپیسٹی ہوتی ہے۔ مرحباد شہر میں جو میکسیمم پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے لے رہے ہیں وہ 3000 فی ہے، 3000 سے ایکسیڈ کرتا ہوا آپ کو پرائیویٹ سکول اس اسٹیٹ کے اندر کا کوئی بھی نہیں ملے گا۔ اور اس شہر میں بھی آپ 500 700 اور 1000 روپیہ بھی فی لی جا رہی ہے، پھر آپ کو ماننا پڑے گا کرائے کی عمارتوں میں بھی ہیں، ہم اسٹاف کو سیلری بھی دیتے ہیں، ہم یوٹیلٹی بلز دیتے ہیں، ساری چیز دیتے ہیں، اس کے باوجود ہم اتنی کم سیلری اتنی کم فی لے رہے ہیں، تو ہم صرف جذبہ خدمت کے تحت اس میں گزارش یہ ہے، کچھ چیزیں بڑی دکھ دیں۔ ہم جس اسٹیٹ کے باسی ہیں، ہم اپنے وزیر اعظم صاحب سے کہ
کے شکر گزار بھی ہیں اس معاملے میں کہ انہوں نے تعلیمی اداروں پہ کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑنے دیا. انہوں نے اسمبلی فلور میں بجٹ سپیچ میں اس کے علاوہ بھی کھڑے ہو کے یہ کہا کہ پرائیویٹ اسکولوں کی فیس دیں تاکہ وہ اپنی عمارتوں کے کرائے دے سکیں, اپنے اسٹاف کو سیلری شیلری دے سکیں, کچھ والدین کو ضرور تیاری کی. لیکن دوسری طرف حقیقت کیا ہے کہ معاشرے کے آلموسٹ طبقات کو ہماری گورنمنٹ نے ایڈریس کیا. ہمارے یہاں سب سے جو وائٹ کالر لوگ ہیں وہ معلم, ہمارے معلم کو نے ایڈریس نہیں کیا. اور ہماری کیا ہے 98% سے اوپر ہم کرائے کی بلڈنگ میں رہتے ہیں. 6 مہینے کے مالکان کے کرائے چڑھے. آج اس وقت جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں مظفرآباد میں, جہاں پہ 487 پرائیویٹ تعلیمی ادارہ ہے ایک شہر میں, آزاد کشمیر جس میں نے گزارش کی 4000 پرائیویٹ تعلیمی ادارہ ہے. ان 4000 پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں 437 پرائیویٹ تعلیمی ادارہ بند ہو گیا ہے بلڈنگ رینٹ پے نہ کر سکنے کی وجہ سے. اور بیشتر ادارے ایسے ہیں جو لاکھوں روپے کے مقروض ہو چکے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ نے تو ہمیں کہیں پہ ایک پینی کی سپورٹ نہیں کیا. ایون کہ تاجران کو گورنمنٹ نے 3 مہینے کے جو یوٹیلٹی بلز تھے وہ معاف کیے. ہمیں 3 مہینے کیا, ہمیں 3 دن کے بھی معاف نہیں ہوئے. بلکہ ظلم یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر کے ٹیچرز کو تو ان کا اسکیل اپ ہو گئے, ان کو اچھی ہینڈسم سیلریز مل رہی ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں یہ عام طور پہ یہ شکایت بہت زیادہ کثرت سے پائی جاتی ہے. لوگ اس پہ اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیچرز کو ہینڈسم اماؤنٹ نہیں دیتے, جتنا آپ ان سے کام لیتے ہیں اتنے آپ ان کو آپ پیسے نہیں دیتے. پہلے اس کویسچن کو کمپلیٹ کر لوں. جو آپ کا تھا گزارش یہ ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے کہ نجی تعلیمی ادارے سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ بزنس نہیں کر رہے. تو اس ڈیسیژن کی وجہ سے جب ہم سوشل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, ہمارے یوٹیلٹی بلز ڈومیسٹک ہونے چاہیے, کمرشل نہیں ہونے چاہیے. جبکہ عملاً یہ ہے کہ ہمارے بجلی کے بل, ہمارے پانی کے بل, ہمارے سارے بل کمرشل ہے, ہمارا کوئی بھی ڈومیسٹک نہیں ہے. کمرشل ہے, بل کمرشل ہم سے لیے جا رہے ہیں. لیکن جہاں پہ انسینٹیو دینے کی بات ہوتی ہے ہم لسٹ میں نہیں آتے. تاجران کو 3 مہینے کے بل فری کیے گئے, ہمیں 3 دن کے بھی فری نہیں کیے کہ ہم سارے بل کمرشل پے کر رہے ہیں. ہم پھر اپنے وزیر صاحب سے آپ کے اس پروگرام کی معرفت یہ مطالبہ کریں گے کہ ہم بچوں کو آدمی سے انسان بنا رہے ہیں, ہم نسل نو کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اور اس معاشرے میں کوئی سب سے زیادہ باعزت طبقہ اور سب سے زیادہ سفید پوش طبقہ وہ معلم ہے. ان کی محرومی کا بھی خیال کریں. ہمارے جتنے بھی یوٹیلٹی بلز ہیں ان کو سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے مطابق ان کو ڈومیسٹک ٹیرف لائیں, ان کو کمرشل ٹیرف سے نکالیں. اور جو آپ نے دوسرا کویسچن کیا اپنے اسٹاف کی سیلریز, اس میں گزارش یہ ہے کہ ہمارے کوئی بھی ادارہ ہے, کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر کا ادارہ ہے, جب وہ کوئی بھی اسٹاف ممبر اپوائنٹ کرتا ہے اس کے ساتھ وہ سروس ایگریمنٹ سائن کرتا ہے. آپ کسی اس ادارے میں جا کے جاب کرتے ہیں, ادارے نے جو آپ کے سامنے ٹرمز کنڈیشنز رکھی, اگر آپ کو ان ٹرمز کنڈیشن سے اتفاق ہے آپ تب وہ ایگریمنٹ سائن کریں گے, اگر اتفاق نہیں آپ نہیں کریں گے. اب ادارے نے تو اپنا بجٹ دیکھنا ہے, اپنے بجٹ دیکھ کے آپ کو سیلری دینی ہے. میرا بجٹ اگر مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کو 10,000 سے اوپر نہیں دے سکتا ہوں, آپ 25,000 روپے ڈیمانڈ کریں گے, میں آپ سے معذرت کروں گا میرے بھائی میرا بجٹ یہ اجازت نہیں دے رہا, ہم نہیں چل سکیں گے, تو وہ پھر آپ کی فری ویل ہے. جو بھی ادارہ ہے یہ جو ایک تاثر ضرور ہے وہ جی 2,000-3,000 سیلری دی جا رہی ہے, یہ ٹوٹلی غلط ہے. ہم نے ایپسکا میں گزشتہ سال آنے کے بعد ہم نے ایک اور چیز ڈیسیژن کیا تھا, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ منیمم ہم نے اپنے کسی اسٹاف ممبر کو سیلری کتنی دینی ہے. منیمم, میکسیمم آپ 50,000 دیں, آپ لاکھ دیں, آپ کے بجٹ پہ بیس کرتی ہیں. منیمم کتنی دینی ہے اور منیمم کسی ادارے نے اپنا فیس اسکیجول کیا رکھنا ہے. ان دو چیزوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ڈیسیژن کریں گے. آپ نے جب سے یہ ایپسکا کی صدارت سنبھالی ہے کیا تبدیلیاں آپ نے رونما کی ہیں, کیا اصلاحات لائی ہیں, آپ نے کیا پیش رفت کی ہے؟ اس میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا, اور میرا تو یہ ایمان ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ پاک نے شاید ہمارے کندھوں پہ جو بوجھ ڈالا ہم اس قابل تھے, ہم نے اس کو سارنے کے قابل اللہ پاک نے بنایا تھا تب ڈالا. ہم نے 23 فروری کو الیکشن ہوئے اور حلف اٹھایا, 13 مارچ کو تعلیمی ادارے بند ہوئے. جسٹ اوپنلی ہمیں کام کرنے کا 20 دن ٹائم ملا تھا ہمیں, تو آزاد کشمیر میں ابھی ہماری استقبالیہ تقریبات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی, لاک ڈاؤن لگ گیا. اس لاک ڈاؤن کے بعد آج تک ہم اس سیکٹر کی بقا کی,
اس سیکٹر کے مفاد کی، اس سیکٹر کے تحفظ کی اور اس سیکٹر کے وقار کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نے کچھ 2 3 4 جو مین چیزیں الحمدللہ ہمارا 2020 تک 1990 میں پرائیویٹ سیکٹر کی تنظیم بنی ہے. 2020 تک ہمارا کوئی سیکریٹریٹ کوئی آفس نہیں تھا. ہم نے سب سے پہلے ایپس کا مرکزی سیکریٹریٹ الحمدللہ پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی بڑا خوبصورت سیٹ اپ بنایا. پھر ہم نے یہ کیا کہ ہمارے پاس نیٹ اینڈ کلیئر ریکارڈ ہونا چاہیے. ہم نے ڈیٹا بیس کی معرفت پورے آزاد کشمیر کے جتنے بھی ادارے ہیں ان سے ہم نے ممبرشپ فارم فل کروا کے ڈیٹا لیا. آج اس ڈیٹا کی معرفت ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس وقت 6 لاکھ طلبہ زیر تعلیم ہے. ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کی معرفت آج ہم آپ کے سامنے یہ ریکارڈ رکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو بدنام کیا جا رہا ہے جی پرائیویٹ سیکٹر لوٹ رہے ہیں مافی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر جو اسٹیٹ ہے اس میں آپ سالانہ زکوٰۃ کا بجٹ دیکھیں، امور دینیا کے بجٹ دیکھیں، سالانہ وہ کتنے پبلک کی ویلفیئر پہ خرچ کر رہے ہیں. دوسری طرف ہمیں دیکھیں کہ ہم پبلک کی ویلفیئر پہ کیا کر رہے ہیں. ہمارے یہاں 99,000 جو طلبہ ہے وہ آرفن اور ویری نیڈی کی کیٹیگری میں آتا ہے، جن کو ہم فری آف کاسٹ ایجوکیشن دے رہے ہیں، جن سے سنگل پینی بھی ہمارا سیکٹر چارج نہیں کر رہا. 600 میں سے پورے آزاد کشمیر 600 میں سے 1 لاکھ بچے کو بالکل فری پڑھا رہے ہیں، 1 روپیہ بھی نہیں چارج کر رہے. اور ایک فری پڑھانے کے ساتھ ساتھ کئی آرفن اور نیڈی طلبہ ایسے ہیں کہ جن کو سیشن کے سٹارٹ میں یونیفارم اور بکس بھی ادارے پرووائڈ کرتے ہیں. 1,93,000 اسٹوڈنٹس کو جو سبلنگس کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جو ڈیزرونگ کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ان کی فی میں ہم نے خاطر خواہ کمی کی ہوئی ہے. کہیں پہ آف ہے، کہیں پہ 70% آف ہے، کہیں پہ کم آف ہے. اس طرح تقریباً 3 لاکھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں یا فل فری بیٹھے ہوئے یا کنڈیشنل بیٹھے ہوئے. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ہم 1 سال میں 2,40 کروڑ سے اوپر کی چیٹی صرف فیسوں میں ریلیکسیشن کی مد میں کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر آپ میرپور بورڈ آپ یہ جو رجسٹرنگ اتھارٹی ہے نظامت والے جو ہیں ان پہ ایک نظر ڈالیں. میرپور بورڈ کو ہم 1 سال میں 44 کروڑ روپیہ ایگزام فی کی مد میں، رجسٹریشن کی مد میں، تجدید کی مد میں، اینڈومنٹ فنڈ کی مد میں 1 سال میں 44 کروڑ روپے سے اوپر پے کرتے ہیں. اور اسی طرح جتنے یہ جو نظامت ہے، نظامت میں بھی ہم لاکھوں روپے پے کر رہے ہیں. اور اوپر سے ظلم یہ ہے کہ ہمارے جو سرکار کے ادارے ہیں کوئی ایک ادارہ بھی ہمارے سیکٹر کو بینیفٹ دینے کی بات نہیں کر رہا. رزلٹ سارے مانتے ہیں. یہاں پہ میں ضرور مشکور ایجوکیشن منسٹر کا، انہوں نے جو ہے ہمارے عریف ہونے والی ٹرم ختم کیا. انہوں نے کہا جی ہم پارٹنر ہیں، ہم حصہ ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں، ہم حریف نہیں، ہم ان کے شکر یہ بتائیں کہ آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ کا فی سٹرکچر بڑا مناسب ہے بقول آپ کے، جیسے آپ نے کہا کہ میکسیمم 3,000 تک ہی ہیں، کیا آپ اس جتنا آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے رزلٹس بہت اچھے ہیں، آپ نے کہا ہم بورڈ میں ہماری پہلی 20 پوزیشنوں میں سے 19-18 ہوتی ہیں یا 20 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات ہم مانتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، لیکن جو سہولیات ہیں جو آپ کے پاس جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کا فرنیچر، ان کے لیے کھیل کا میدان، ان کے لیے لیبارٹریز، ان کے لیے دیگر جو ریلیونٹ ان کی جو فیسیلیٹیشن ریکوائرڈ ہے، کیا وہ آپ اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں؟ اس میں گزارش ہے، ایک تو میں پہلے یہ گزارش کروں کہ ہماری جو رجسٹرنگ اتھارٹی ہے وہ فیسیں بڑھاتے اب ہر سال کی 12,500 روپیہ ایک ادارے کی تجدید لے رہے ہیں. میرپور بورڈ اور ادارے سے 10,000 روپے تجدید لے رہا ہے. یہ کروڑوں روپے ہمارا سیکٹر ہر سال دے رہا ہے، تو اس کے بدلے ہمیں کیا دے رہا ہے؟ ابھی تک 0 ہے. آپ نے جو بات کی سہولیات کی، اس میں گزارش کروں، اس میں آپ مظفر آباد شہر جو کیپٹل سٹی ہے، ایک نظر اگر مظفر آباد شہر کے آپ سیکنڈری اسکول پہ، بوائز اور گرلز سیکنڈری اسکول پہ ڈال لیں، آپ کو 3 اسکولوں کے بعد کوئی چوتھا اسکول نہیں ملے گا جس کے پاس پلے گراؤنڈ ہو. ہم لوگ کرائے کی بلڈنگ میں رہتے ہیں، کئی اداروں کے بڑی خوبصورت بلڈنگز بھی ہیں، پلے گراؤنڈ بھی ہیں، ساری چیزیں، اور کئی ادارے ایسے ہیں کہ جن کے پاس پلے گراؤنڈز نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ کرائے کی عمارتوں میں رہ رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے بہت سارے ڈربا اسکول بھی ہیں، کوئی چیز نہیں کر سکتے. 3 کمروں پر مشتمل ہائی اسکول. میں گزارش کرتا ہوں
کوئی چیز نہیں کر سکتے. اور دوسری میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ جو ادارہ بالکل اسٹینڈرڈ میٹ نہیں کر سکتا اس کے ادارے کے خلاف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. نہیں لے رہے, ان کی نالائکی ہے. لیکن وہ آپ کا شیلٹر لے رہے ہیں نا. گزارش ہے, ہم کسی ایسے ادارے کو شیلٹر دیں گے نہیں جو ریکوائرمنٹس فلفل نہیں کرتا. ہم نے تو بالکل اناؤنس کیا ہوا کسی ادارے کو نہیں لیں گے. اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس لیے نہیں کر رہا یار, ان کو سال میں 12,500 25,000 اور پتہ نہیں کتنی ان کو فی مل رہی ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں یار نظام چل رہا ہے چلنے دے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جب اسٹرکٹ ایکشن لے گا, جو ادارہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا وہ ادارہ ہر حال میں سیل ہو, ہر حال میں بند ہونا چاہیے. اور دوسری جو آپ کی بات ہے میں گزارش کروں, سہولیات کے حوالے سے میکسیمم ادارے گورنمنٹ سیکٹر سے بہت زیادہ اچھی سہولیات دے رہے ہیں. آج گورنمنٹ سیکٹر میں لیبز ہیں پراپرلی, وہاں پہ ان کو جو پریکٹیکلز اپنے اسپیشلی جو ہائی کلاسز کے ہیں بچے ان کو کروائے جاتے ہیں. آپ کے پرائیویٹ سیکٹر میں تو نام ہی نہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ کو اس اسٹیٹ میں ہم سینکڑوں ادارے سینکڑوں ادارے وزٹ کروائیں گے جن کی لیبز گورنمنٹ کے اداروں سے فار بیٹر ہیں, جن کے جو لیب اسسٹنٹ ہیں, جو لیب میں کام کروانے والے ہیں, گورنمنٹ کے اداروں کے لوگ بچے آ کے ان سے کام کرتے ہیں, وہ اتنے اپروچ والے لوگ ہیں. یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہماری لیبز نہیں ہیں, قطعاً نہیں ہے. جو ہمارے اسکول کی لیب ہے, کمپیوٹر لیب ہے, میرے پاس 20 سسٹم لگے ہوئے ہیں. اب میں یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ ایک سسٹم پہ 2 بچے بیٹھیں. جب آپ کی 20 کی کلاس ہے تو 20 سسٹم ہوں گے, 20 سسٹم کی لیب ہوگی. ہمارا پری پرائم اٹھا کے دیکھیں تو ہمارا سارا ویڈیو لینگویج ہے. ہماری تو ہر کلاس میں LEDs لگی ہوئی ہیں. ہماری ہر کلاس میں وہ سہولیات ہیں جو ابھی گورنمنٹ بڑے دیر بعد سوچے گی. آپ کے پاس ہیں تو میکسیمم جو پرائیویٹ سکولز ہیں, اگر ہم صرف مظفر آباد کی ہم بات کر لیں, آپ دیانتداری سے اگر آپ سے یہ بات کی جائے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس ڈسٹرکٹ مظفر آباد کے میکسیمم پرائیویٹ سکولز وہ ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں جو وہ رجسٹریشن کے وقت آپ نے لکھ کے دیتے ہیں؟ اس میں میری بڑی ادب سے گزارش ہے, میں نے پہلے بھی کی, اگر کوئی ادارہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا, ہمارے یہاں جب ایک ڈپارٹمنٹ اسپیشل موجود ہے اس کو کام ہے چیک رکھنا. اگر وہ چیک نہیں رکھتا, اس کی مٹھی گرم ہو جاتی ہے, اس کی نالائکی ہے ایک ادارے. دوسری یہ کہ جو ادارہ ڈلیور کرے گا, جو ساری چیزیں ساری ریکوائرمنٹ پوری کرے گا, وہ ادارہ رزلٹ دے گا, وہ پیرنٹس کا ٹرسٹ گین کرے گا اور وہ ادارہ سروائیو کرے گا. اب جو گلی محلوں کے 3 کمروں کے ادارے جو آپ نے مثال دی, وہ ادارے زیادہ دیر تک چلنے والے نہیں ہوتے. اور میں یہ بات کھل کے کہوں گا کہ جو ادارہ معیار نہیں دے پا رہا, والدین اس ادارے میں بچے کو کیوں بھیجتے ہیں؟ اس میں تو والدین کا کام ہے سوچنا یار میں اسی ادارے میں بچے کو بھیجوں جس ادارے کا سر پیر ہو. یہ تو اگر والدین ایسے اداروں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کسی گلی محلے میں جو اسٹینڈرڈ دے ہی نہیں رہا, والدین کی بھی ماننا پڑے گا کہ ان کے بھی برابر کا قصور ہے. اور ہم شدید مخالف میں کہتا ہوں کہ آپ اگر ایک ادارہ چلا رہے, سب سے پہلی بات کہ آپ کی اگر ریلیونٹ کوالیفیکیشن نہیں ہے, آپ کو قطعاً آپ ادارہ چلانے کے اہل نہیں ہیں. آپ جب MA MAd ہی نہیں, آپ کس بیس پہ ادارہ چلا رہے ہیں؟ گورنمنٹ کا کام ہے یہ چیک کرنا, ہر حال میں چیک کرنا چاہیے. کیا سجیسٹ کریں گے آپ تعلیمی اس سسٹم میں موجودہ ایجوکیشن سسٹم کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جو خامیاں ہیں ہم ان خامیوں کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں؟ اس میں میری پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جس طرح کوئی انیشیلی کوئی تھوڑا بہت کام کا جو ہے کچھ ادارے پرائیویٹ سیکٹر کو دیے گئے, میری پہلی گزارش یہ ہے کہ پرائمری سیکٹر فل فلیج پرائمری کا ہمارا جتنا بھی شعبہ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جائے اگر ہم چاہتے ہیں ہم نے رزلٹس لینے. اب آپ کے پرائمری کی 6 کلاسیں ایک ٹیچر گورنمنٹ کا جب پڑھائے گا, ہم وہی 6 کلاسوں کو ہمارے 6 ٹیچر یا 7 ٹیچر پڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے رزلٹ میں فرق پڑتا ہے. جو چیز پرائیویٹ سیکٹر ڈلیور کر رہا ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ڈلیور نہیں کر پا رہا, اس لیے نہیں کر پا رہا. آپ کہتے ہیں ان کے پاس وسائل ہیں, میں کہتا ہوں ان کے پاس تو وسائل ہے ہی نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیں آپ کے اسٹیٹ کے جو ہے وہ 50% سے اوپر ادارے ہیں, بچے کھلے آسمان تلے بیٹھتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کا آپ کو ایک بچہ بھی کھلے آسمان کے تلے بیٹھتا ہے وہ نہیں نظر آئے گا. جب آپ کے 100 بچے کو ایک ٹیچر پڑھائے گا, ایک ٹیچر 100 بچے کو کیا پڑھائے گا؟ ہمارے یہاں تو 20 بچوں سے اوپر ایک ٹیچر نہیں پڑھاتا. 20 بچے اگر ہیں تو دوسرا سیکشن 20 بچے سے اوپر ہے, دوسرا سیکشن بنے گا, دوسرا ٹیچر پڑھائے گا. پہلی گزارش یہ ہے کہ پرائمری سیکٹر پورے کا پورا, یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. جی جو بات ہم کر رہے ہیں وہ پروو کریں گے سارے. پرائمری سیکٹر جتنا بھی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جائے, کوئی میچل ہمارے درمیان ہو جائے, گورنمنٹ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت ہم کام کریں. اور جو گورنمنٹ سیکٹر میں لوگ ہیں چیک سٹرانگ ہوگا تو کافی ساری بہتری آئیں گی. اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہم نے جو اب کام شروع کیا ہے کہ ہم اس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں
کہ ہم نے ویسے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں ایم ایس سی سے کم بہت کم کہیں اسٹاف ہوگا. جو ادارہ اسٹینڈرڈ دیتا ہے وہ ایم ایس سی سے کم رکھ کے اسٹینڈرڈ دے ہی نہیں سکتا. لیکن اب ہم نے یہ فوکس کیا ہے کہ ایم ایس سی ضرور ہو, ساتھ جب آپ پروفیشنلی ٹرین نہیں ہوں گے, آپ بی ایڈ ایم ایڈ نہیں ہوں گے, آپ ڈلیور نہیں کر پائیں گے. بی ایڈ ایم ایڈ بھی ہمارے ٹیچر اور وہ چیزیں جو وہ پڑھ کے آئی ہیں وہ اپلائی کریں. جب گورنمنٹ سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر ٹیچر اپلائی کرنے والا بن جائے گا تو فرق پڑے گا. ہمارے جب ڈنڈا ختم ہو گیا, اسٹک چھوٹ گئی, تو پھر آپ اپنے بچے کی تربیت پہ فوکس کریں. جس دن آپ نے اسٹیک چھوڑی, آپ تربیت پہ فوکس نہیں کریں گے, آپ کا بچہ خراب ہو. کیا مسائل کیا ہیں آپ کے, کیا ایشوز ہیں جس کی وجہ سے جو یہ خدشات ہیں لوگوں میں, جو یہ چیما گوئی ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ لوگ اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہے, ایشوز کیا ہیں؟ الحمدللہ ہم گورنمنٹ سیکٹر سے سینکڑوں نہیں ہزاروں گنا بہتر ہیں. ہمارا ہر لیول کا رزلٹ بول رہا ہے. پچھلے 3 سالوں سے جب سے پرائیویٹ سیکٹر نے یونیورسٹی کی افیلیشن لی ہے, اب یونیورسٹی کے ٹاپ 3 پوزیشن دیکھیں تھرو آؤٹ پرائیویٹ سیکٹر لے رہا ہے. پہلی بات تو یہ کلیئر ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے رزلٹ کے تھرو اپنا منوا رہے ہیں. اور یہ جو بات ہے یہ کہ ہمیں وہی ہو سکتی ہے, بڑا جو ہے نا وہ اشتہار پیرنٹس ہوتے ہیں. جب آپ کا بچہ ہے, آپ ہمیں فی دے کے پڑھا رہے ہیں, آپ مطمئن نہیں ہوں گے, آپ دوسرے سال اپنا بچہ نہیں رکھیں گے. آپ مطمئن نہیں, آپ نے تبھی رکھا ہوا. آپ دیکھیں ہر سال گورنمنٹ سیکٹر سے بچہ پرائیویٹ سیکٹر میں آ رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹر سے بچہ گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں جا رہا ہے. یہ ہمارے رزلٹ کی, بہترین رزلٹ کی, کوالٹی ایجوکیشن کی دلیل ہے. اور دوسرا ہم کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں جہاں پہ جس پیج پہ جا کے ہم کھیل رہے ہیں, جس طرح ہم فوکس کر رہے ہیں, گورنمنٹ ادارے سے بہت بات میں اس ایشوز یہ ہیں کہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل نہیں ہے. آپ دیکھیں 1 سال سے اوپر ہو گیا, 2-2.5 مہینے ادارے کھلے, ادارے بند رہے. ہم پٹتے رہے کہ کم از کم گورنمنٹ ہماری بلڈنگ کا رینٹ پے کر دے, ہمارے اسٹاف کی نامنل سی سیلری پے کر دے. کچھ بھی پے نہیں کی گئی. چیف سیکرٹری سے ہماری ملاقات ہوئی, چیف سیکرٹری صاحب نے کہا جی آپ جو 3,000 سے کم فی والے ادارے ہیں ان کا ہمیں ڈیٹا دیں, ہم آپ کو انٹرسٹ فری لون دیتے ہیں. اسٹیٹ میں ہمارے ادارے تھے ہی 3,500 سے کم والے. ہم نے سیکنڈری لیول پہ 2800 کچھ اداروں کو ریکارڈ دیا جو 3,000 سے کم فی لیتے تھے. کام پہ جنوری اور کام پہ آج اپریل ختم ہو گیا ہے, وہ ہم بھی آج تک دیکھ رہے ہیں. اور تیسری طرف دیکھیں, ہمیں بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے. ہماری ایجوکیشن منسٹر سے میٹنگ ہوئی, ہمارے سیکرٹری ایجوکیشن سے 12 میٹنگ ہوئی, ہماری جو انتظامی افسران ہیں, آپ کی مارکیٹس کھلی ہیں, آپ کے بازار کھلے, آپ کی ٹرانسپورٹ چل رہی ہے, آپ کی پبلک پلیسز آلموسٹ کھلی تھی. رمضان سے پہلے آپ کے سیاسی جلسے بھی دھڑا دھڑ ہو رہے تھے. رمضان بین ہے, رمضان کے بعد پھر چل جائیں گے. رمضان اس لیے بین ہے کہ موومنٹ مشکل ہے لوگوں کے لیے, ورنہ کوئی بین نہیں تھا. جو کرونا کی فیکٹری ہیں وہ آپ نے کھول کے رکھی ہوئی ہے, آپ نے بند کر دیا بچے کو. بچے کو کیا بن گیا کہ بچے آپ نے اسکول نہیں جانا جہاں پہ SOPs کو فالو کیے جا رہے ہیں. اسکول کے بدلے آپ بازار چلے جائیں. اسکولوں کی معرفت تو کرونا الحمدللہ نہ پھیلنے کے برابر کوئی ریشو ہی نہیں ہے. اور یہ جو کرونا کی فیکٹری ہیں جب تک یہ کھلی ہیں کرونا کیسز میں فرق پڑا. پچھلے 2 مہینے سے تعلیمی ادارے بند ہیں. 2 مہینے جب تعلیمی ادارے 2 مہینے پہلے جب تعلیمی ادارے بند ہوئے آپ کے 133 کیس تھے اس دن. آج آپ دیکھیں آپ کے تو 150 سے اوپر کیس جا رہے ہیں ڈیلی بیس پہ. پتہ یہ چلتا ہے کہ تعلیمی اداروں کی کہ کھلنے سے کرونا کے کیسز زیادہ نہیں ہوئے تھے کہ تعلیمی ادارے بند ہونے سے کم ہو جائیں گے. یہ ایک بالکل پروپیگنڈا ہے, یہ ایک بلنڈر ہے کہ جی اسکولوں میں تصویر. مجھے بتائیں, جب اسکول میں ایک ڈیسک پہ ایک بچہ بیٹھتا ہے, فیس ماسک پہن کے بیٹھتا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جاتا ہے, سینیٹائزنگ کا خیال رکھا جاتا ہے, اس سے آئیڈل ماحول تو مل ہی نہیں سکتا. اور دوسری طرف ہماری انتظامیہ جو ہے, انتظامیہ ہمارے لیے مسائل بنا رہی ہے. انتظامیہ کی, بلکہ میں اگر کھول کے کہوں, انتظامیہ کی نہ تجربے کاری اور نہ نالائکی ہمارے لیے مسائل بنا رہی. آپ آزاد کشمیر کے 10 اضلاع کے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آفیسرز ہیں, جو ایجوکیشن کے DOs ہیں, ان کی آپ گزشتہ 10 دنوں کے ان کے آپ انتظامی آرڈر اٹھائیں. پوزیشن کیا ہے, 4 دنوں میں 6 انتظامی آرڈر کیے جا رہے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور ظلم کی عادی ہے. جب گورنمنٹ نے ہمیں 1 روپے کا بینیفٹ نہیں دینا, خدا رہا ہے ہمارے ادارے کھول دیں, یہ ظلم نہ کریں. ادارے نہیں کھولیں گے, آگے عید آ رہی ہے. ہمارے ساتھ جو ہماری بہنیں جو ایک نامنل سے اعزازی پہ کام کر رہی ہیں, ان کی آپ جاتے ہیں ان کے منہ سے روٹی کا نوالا چھین لیں, ان کی عید بھی نہ گزرے. آپ اسٹیٹ پہ احسان کر رہے ہیں, اسٹیٹ پہ مزید ظلم کر رہے ہیں. اور دوسرا ظلم کے انتہا کیا ہے, آپ جس انتظامی آفیسر سے بات کریں وہ کہتا ہے جی جو ادارہ کھلے گا اریسٹ کر دیا جائے گا معلوم کو, جو ادارہ کھلے گا سیل کر دیا جائے گا, جو ادارہ کھلے گا اس کے خلاف FIR ہوگی, اسی کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوگی. اب ظلم یہ ہے کہ تعلیم دینا جرم بن گیا ہے. ادارہ کو ہوش کے ناخن دیں,
عقل کریں, بچوں کو تعلیمی اداروں سے دور نہ کریں, بچوں کو اداروں کا مثالی ماحول دیں. جب بچوں کو اداروں کا مثالی ماحول دیں گے, آپ ایس او پیز پہ اسٹرانگلی امپلیمنٹ کرائیں. ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اس کی کہ جو اداروں کے خلاف ایف آئی آر ہو رہی ہیں, ہم مذمت کرتے ہیں اداروں کے خلاف ہر طرح کی تعدیبی کارروائی کی, جو اداروں کو سیل کیا جا رہا ہے ہم مذمت کرتے ہیں, جو اداروں کے معلمین کو گرفتار کرنے کی ہمارے لوگ جو باتیں کرتے ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم یہ بات بالکل واضح کر رہے ہیں کہ عید کے بعد 20 مئی سے انشاءاللہ پورے آزاد کشمیر میں نجی شعبہ تعلیم میں قائم جو 4000 ادارہ ہے وہ کھول دیں گے, ایپس کا کھول دے گی. ایس او پیز کے مطابق ہم انشاءاللہ تعلیمی پروسیس سٹارٹ کریں گے. اگر گورنمنٹ نے یا انتظامیہ میں ہمارے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی, ہمیں روکنے کی کوشش کی, تو یاد رہے پوری اسٹیٹ کے انشاءاللہ پوری اسٹیٹ کا بچہ, پوری اسٹیٹ کے 50,000 ملمین, پوری اسٹیٹ کے جو 5,000 6,000 اداروں کے مالکان ہیں وہ سارے روڈوں پہ ہوں گے. پھر دیکھیں گے ہم کہ کیا دم دم مسکل اندر ہوتا ہے, تو کتنے لوگوں کو آپ گرفتار کرتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر انتظامیہ مسائل بنائے گی ہم اپنے سارے اداروں کو تالے لگا کے چابیاں ڈی سی آفس میں جا کے دیں گے کہ جب ہمارے ادارے آپ نے بند کیے ہوئے تو کرائے آپ دیں. ہم کس بات پہ بند اداروں کے کرائے دیں, ہم نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیے ہوئے. بہت شکریہ سید اشتیاق حسین بخاری, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. عزیز کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام فیس ٹو فیس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.